بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں اس وقت موجود ہوں بہار شریف کی ایک اور عظیم ترین خانقاہ میں، ایک اور مقدس بارگاہ میں، جن کا اسم گرامی مخدوم حسین نوشہ توحید بلخی علیہ رحمت و رضوان ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی حالات زندگی اور ان کے بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے، تو جاننے کے لیے آگے ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہیں۔ حضرت مخدوم حسین نوشہ توحید بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم مبارک حسین تھا اور نوشہ توحید آپ کا لقب تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت معز الدین بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا اور آپ کے دادا کا نام حضرت مولانا شمس بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ آبائی وطن کی اگر بات کریں تو آپ بلخ کے رہنے والے تھے، جہاں سے سب سے پہلے آپ کے جد بزرگوار حضرت مولانا شمس بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریف آ کر حضرت مخدوم احمد چرم پوش رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرید ہوئے اور یہی کی سکونت اختیار کر لی۔ نسب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ حسینی سادات میں سے تھے۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں آپ کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت مولانا حسین کی ولادت مونس القلوب کی روایت کے مطابق ظفر آباد یعنی جون پور میں ہوئی۔ تاریخ ولادت کے سلسلے میں زیادہ تر مورخین نے یہاں پر سکوت اختیار کیا ہے، مگر صاحب مرات الکونین نے 754 ہجری تحریر فرمایا ہے، جو کہ سن عیسوی کے مطابق سے 1353 ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش پر حضرت مخدوم جہاں سیدی سرکار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمہ نے اپنے جانثار مرید و خلیفہ حضرت مولانا مظفر بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کو، جو کہ حضرت مولانا حسین کے عم بزرگوار یعنی چچا تھے، حضرت مخدوم جہاں نے انہیں مبارکبادی دی۔ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت کے پوتے مولانا احمد لنگر دریا بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظ مونس القلوب میں اس طرح تحریر ملتی ہے: حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ رحمت و رضوان کو کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کے شیخ حضرت مخدوم جہاں سیدی سرکار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمہ نے از راہ شفقت فرمایا کہ اے مظفر، تم دل چھوٹا نہ کرو، معز الدین کی اولاد تمہاری ہی اولاد کہلائے گی اور تمہارا فیضان اسی سے جاری ہوگا۔ ایک دن حضرت مخدوم جہاں نے مولانا مظفر بلخی علیہ رحمت و رضوان کو مبارکبادی دی کہ تمہیں فرزند ہوا ہے۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ میری اہلیہ ہی نہیں ہے، میں نے تو شادی ہی نہیں کی، پھر مجھے بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ مولانا معز الدین کے یہاں بیٹا ہوا ہے، ان کے فرزند تمہارے ہی فرزند ہے۔ حضرت حسین کے کرتا کے لیے حضرت مخدوم جہاں نے اپنا پیراہن مبارک عنایت فرمایا اور اپنے رومال سے کلاه سلوا کر روانہ کر دیا، جو چھٹے روز پہنایا گیا تھا۔ اسے حضرت حسین ساری عمر پہنتے رہے اور جب اتار دیتے تو وہ ٹوپی چھوٹی دکھائی دیتی، لیکن جب سر مبارک پر رکھ لیتے تو ٹھیک ہو جاتی، یہاں تک کہ وصال کے بعد بھی آپ کو وہی ٹوپی پہنا دی گئی تھی۔ تعلیم و تربیت کا معاملہ کچھ یوں تھا کہ آپ کی تعلیم و تربیت حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ رحمہ کے زیر سائے ہوئی اور مولانا مظفر بلخی علیہ رحمہ نے بہت ہی جاں فشانی اور محبت کے ساتھ اس فرض کو انجام دیا۔ آپ کو بچپن ہی سے تہجد کا عادی بنایا گیا۔ حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ رحمہ نماز تہجد سے پہلے اٹھ کر سرید تیار کرتے، اس کے بعد حضرت حسین کو اٹھاتے، پہلے تہجد کی نماز پڑھواتے، اس کے بعد سرید کھلاتے۔ سبحان اللہ، شفقت و تربیت کا یہ نہایت ہی بے مثال انداز رہا کرتا تھا۔ حضرت مولانا حسین نوشہ توحید بلخی علیہ رحمہ نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری شروع سے اخیر تک لفظ بائی لفظ اپنے عم بزرگوار یعنی اپنے چچا حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ رحمہ سے پڑھی اور اس کے معنی اور مطالب بھی حضرت ہی کی تحقیق سے کی۔ 4 سال تک مکہ معظمہ میں رہ کر حرم کعبہ کے اندر شیخ شمس الدین خوارزمی سے قرات قرآن و شاطی کی تعلیم حاصل کی اور اسی زمانے میں شیخ شمس الدین قرات سبا کے ماہر تھے۔ ان کی شہرت کا غلغلہ حلب، شام، مصر، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں تھا اور آپ اس فن میں استاد وقت تھے، بلکہ ان کے جیسا کوئی اور نہیں تھا۔ ان سے بھی مولانا حسین کو قرات سبا سیکھنے کا موقع ملا۔ خطیب عدن سے بھی حضرت کو حدیث کی سند دستیاب تھی۔ 8ویں صدی ہجری میں بخاری اور مسلم جیسی حدیث کی مستند ترین کتابیں بہار شریف میں پہنچ چکی تھی۔ ان کے علاوہ ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، طبرانی وغیرہ بھی مولانا حسین کے مطالعہ میں رہی۔
حضرت مولانا حسین کی اس کتاب اوراد فصلی کے علاوہ مکتوبات و ملفوظات بھی حدیث شریف کی مستند کتابوں سے استدلال کا ثبوت ملتا ہے، اور نقد حدیث کے فن پر حضرت حسین توحید بلخی علیہ الرحمہ کا کامل دسترس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کی نگاہ باطن مولانا حسین نوشاد توحید بلخی علیہ الرحمہ کے مقام کو دیکھ رہی تھی، اور اس کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دن مولانا مظفر بلخی علیہ الرحمہ حضرت مخدوم جہاں کو وضو کرا رہے تھے کہ حضرت مخدوم جہاں کی دستار مبارک جائے نماز پر رکھی تھی۔ حضرت حسین جو ابھی بچے تھے کہیں سے وہاں پر پہنچ گئے اور دستار مبارک کو اپنے سر پر رکھ کر مصلی پر نماز پڑھنے لگے، اور ان کے امی بزرگوار حضرت مولانا مظفر بلخی نے جب یہ دیکھا تو حضرت حسین پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور حضرت مخدوم جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں کی اس ادا کو دیکھ کر بہت مسکرا رہے تھے اور شفقت و محبت سے تبسم فرما رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مولانا مظفر کیوں منع کرتے ہو؟ اس بچے کو اپنا مقام معلوم ہے، یہ بچہ اپنے مقام کو پہچانتا ہے۔ بیعت و خلافت کا معاملہ کچھ یوں کہ حضرت مولانا حسین حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمہ کے مرید و خلیفہ تھے، اور آپ کے عم بزرگوار حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ رحمہ نے بھی اپنا مجاز بنا دیا تھا۔ حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ رحمہ نے جو سند خلافت اور جو سند حدیث مولانا حسین کو عطا فرمائی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولانا حسین نوشاد توحید بلخی علیہ رحمہ حضرت مخدوم جہاں کے مرید ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں کے وصال کے بعد خانقاہ معظم کی مسند سجادگی پر حضرت مولانا مظفر بلخی جلوہ افروز ہوئے۔ جب حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ رحمہ کا آخری وقت آیا تو اس وقت عدن میں تھے، اور مولانا حسین بھی وہیں آپ کے ساتھ تھے۔ وصال کے روز حضرت مولانا حسین کو ہر طرح کی باطنی نعمت سے عطا فرمایا اور خانقاہ معظم بہار شریف کی سجادگی عطا کی۔ اس وقت مولانا حسین نے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بہار میں تو بہت سارے بڑے بڑے مشائخین ہیں، میری کیا مجال کہ میں وہاں پر سر اٹھا سکوں؟ اس کے جواب میں مولانا مظفر بلخی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں کوئی بھی سر نہیں اٹھا سکے گا، اور اگر کسی کا سر اٹھا تو اس کا سر باقی نہیں رہے گا۔ آپ اپنے عہد کے علماء میں سے تھے۔ آپ کے مکتوبات اور ملفوظات دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو علم فقہ، تفسیر، حدیث، فلسفہ، منطق اور فن تصوف پر عبور کامل حاصل تھا، اور آپ کے عہد سجادگی میں خانقاہ معظم کی وہی عظمت و شان تھی جو حضرت مخدوم جہاں کے وقت میں تھی۔ آپ کی خانقاہ میں 30-40 صوفیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہتے اور اپنے مریدوں اور ارادت مندوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس پر بہت زیادہ محنت کرتے۔ جس طرح مخدوم جہاں اور مولانا مظفر بلخی علیہ رحمہ نے مکتوبات کے ذریعے اپنے مریدوں کو درس دیا، وہی انداز تعلیم حضرت مولانا حسین نوشاد توحید بلخی علیہ رحمہ نے بھی اختیار فرمایا اور دور رہنے والے مریدوں کی تعلیم و تربیت فرمائی، اور مکتوبات کے ذریعے یہ کام کرتے رہے۔ مکتوبات کے مطالعے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے عشق میں فنا تھے، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کچھ مانگتے بھی ہیں تو اس میں بھی اپنے شیخ کو ہی وسیلہ بناتے ہیں۔ مکتوب نمبر 65 میں ایک مرید کو لکھتے ہیں کہ روزانہ صبح میں 25 بار یہ دعا مانگا کرو: الہی بحرمت حضرت شیخ الاسلام شیخ شرف الدین و شیخ مظفر مرا محبت خود روزی کن۔ آپ کی علمی عظمت کا اعتراف نہ صرف علماء ہند کو تھا بلکہ بیرون ملک میں بھی آپ نے علم مباحث اور حقائق و معارف میں اپنی رفعت اور عظمت کا سرنگو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا تھا۔ تجلیات خداوند کے موضوع پر آپ کا ایک عربی رسالہ حضرات خمس کے نام سے ہے، اور اس کی شرح فارسی میں آپ کے صاحبزادہ حضرت مولانا حسن دائم جشن نے کی ہے، جس کا نام کاشف الاسرار ہے۔ آپ کے پوتے حضرت مولانا احمد دریا بلخی علیہ رحمت جب عدن کے سفر پر تھے تو رسالہ حضرات خمس آپ کے ساتھ موجود تھا۔ وہاں کے ایک مرد بزرگ حضرت شیخ سعد عدنی نے جب اس رسالے کو دیکھا تو اپنی پسند کا اظہار فرمایا اور حضرت مولانا احمد دریا بلخی علیہ رحمت سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے مصنف کو دیکھا ہے؟ حضرت نے اس بات میں جواب دیا، کہا کہ ہاں دیکھا ہے۔ تو اس کے بعد پھر شیخ سعد مولانا احمد کا ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور فرمایا کہ ہندوستان میں بھی ایسے درویش ہیں۔ اس کے بعد مولانا احمد سے کہا کہ مجھ کو یہ کتاب پڑھا دیجئے، اس لیے کہ آپ نے اس کو خود مصنف سے پڑھا ہے۔ مولانا احمد دریا بلخی علیہ رحمہ اسے بہت انکار کرتے رہے، لیکن شیخ سعد عدنی نے اس درجے کا اصرار کیا کہ مجبوراً حضرت کو پڑھانا پڑا، اور فارسی کے 2 اشعار جو اس کتاب میں آ گئے ہیں اس کا عربی میں ترجمہ کر کے سمجھایا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عدنی نے
तहसीन व तहय्युर की मिली जुली कैफियत में फरमाया कि खुदा की कसम मेरा और शेख हुसैन का मजहब एक ही है, लेकिन मेरे ज़माने के लोग अगर मेरे अकीदे से वाकिफ़ हो जाएं तो यकीनन मुझे संगसार कर देंगे। हज़रत मौलाना हुसैन ने मारिफत के जो दराजात मुकर्रर फरमाए हैं उनमें सबसे अहम और आला दर्जा मारिफत खासुल खास है, और यही दरअसल मारिफत हकीकत है। मोनिसुल कुलूब में हज़रत मौलाना हुसैन के पोते हज़रत मौलाना अहमद दरिया बल्खी अलैहि रहमतु व रिज़वान का एक मुहतम बिशान मलफूज है, जिसमें न सिर्फ मौलाना अहमद दरिया बल्खी अलैहि रहमा की तालीमात और इफ़ादियात का ख़जाना छिपा हुआ है, बल्कि इसमें हज़रत मखदूम जहाँ हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्खी, हज़रत मौलाना हुसैन और हज़रत मौलाना हसन दाइम के तारीख़ी वाक़िआत और तालीमात पर भी रोशनी मिलती है। इस किताब की मजलिस नंबर 23 में हज़रत मौलाना हुसैन के दुरूद शरीफ तरतीब देने का एक बड़ा ही प्यारा वाक़िया दर्ज है। हज़रत मौलाना हुसैन जब मक्का मुअज़्ज़मा में सही बुखारी शरीफ के दर्स की सनद ले रहे थे और उस हदीस शरीफ पर पहुँचे कि एक रोज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इशराक के बाद मस्जिद से उठे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुबैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ ले गए। देखा कि बीवी जुबैरिया ये सुबह से इशराक तक मुसल्ला पर बैठी हैं और कुछ पढ़ रही हैं। आपने पूछा कि ऐ जुबैरिया क्या पढ़ रही हो? उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जुबैरिया मैं 4 कलमों को 5 बार पढ़ता हूँ, अगर इन कलिमात को उन तस्बीहात के साथ वज़न किया जाए जिनको तुम पढ़ती हो तो इन कलिमात के वज़न ज़्यादा झुक जाएं। उसके बाद हज़रत जुबैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि वो कलिमात ये है, सुब्हानल्लाहि अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। इस हदीस शरीफ को पढ़ने के बाद एक रात मौलाना हुसैन नौशाद तौहीद बल्खी अलैहि रहमा के दिल में ख्याल आया कि ये कलिमात कसीरुल मानी है, क्यों ना इनसे दुरूद शरीफ तरतीब दे दी जाए, और आपने इस तरह दुरूद शरीफ मुरत्तब कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अदद खल्क़िका व रिदा नफ्सिका व ज़ीनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक। जिस रात आपने इस दुरूद शरीफ को तरतीब दिया, आपके आम्मे बुजुर्गवार उस्ताद मुर्शिद व मुरब्बी यानी हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्खी अलैहि रहमा भी वहीं पर थे। आधी रात का वक्त था। मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्खी अलैहि रहमा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और हुजूर ये मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्खी अलैहि रहमा से फरमाते हैं कि ऐ मौलाना मुज़फ़्फ़र, आज की रात तुम्हारे भतीजे ने मेरे पास एक ऐसा तोहफा भेजा है, ऐसा तोहफा आज तक मुझे किसी ने नहीं भेजा। इसके बाद वो दुरूद शरीफ पढ़कर आपने सुनाया और मौलाना ने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही से सुनकर उस दुरूद शरीफ को याद कर लिया, और सरकार ने यह भी फरमाया कि उससे पहले मुझे एक हुसैन महबूब थे यानी हुसैन इब्ने अली, अब सुनो मुज़फ़्फ़र, मुझे 2 हुसैन महबूब हैं, एक हुसैन इब्ने अली और दूसरा तुम्हारा भतीजा हुसैन। अल्लाहु अकबर। ये मकाम था हज़रत मौलाना हुसैन नौशाद तौहीद बल्खी अलैहि रहमा का। मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्खी अलैहि रहमा उसी वक्त नींद से बेदार हुए और मौलाना हुसैन के हुजरे में दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी, सलाम में पहल की और बहुत ही ताज़ीम व तकरीम से पेश आए। फिर ख्वाब का पूरा वाक़िया बयान फरमाया। इस ज़माने में हज के उस ज़माने में हज के लिए अतराफ़ जवानिब से बहुत सारे काफ़िले मक्का मुअज़्ज़मा में आए हुए थे और उनमें से 30-40 औलियाए कराम ने भी उस रात ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर एक से यह फरमाया कि मौलाना मुज़फ़्फ़र के भतीजे ने मुझ पर एक दुरूद शरीफ तोहफा में भेजा है, तुम लोग भी उसे याद कर लो। और सुबह में हर एक शख्स मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्खी अलैहि रहमा की खिदमत में हाजिर हुए और ख्वाब को बयान किया और इस दुरूद शरीफ को लिखा और अपने अपने मुल्क में ले गए। हज़रत मखदूम हुसैन नौशाद तौहीद बल्खी अलैहि रहमा को नौशाद तौहीद क्यों कहते हैं? चलिए इसकी वजह तस्मिया जानते हैं। आपके बारे में आता है कि जब मखदूम जहाँ सैयदी सरकार शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी अलैहि रहमा आपको शरह अदाब पढ़ा रहे थे, जब आधी किताब आपको पढ़ा चुके हैं तो आपके शेख ने आपसे ये फरमाया, बाकी का दर्स अब तुम जाकर बदिउद्दीन यानी मदार पाक से जाकर लोगे। शेख के हुक्म पर आप मदार पाक की बारगाह में पहुँचे। जैसे ही पहुँचे आप उनकी बारगाह में जाने लगे तो मदार पाक के ख़ास मुरीद ने आपको रोक दिया और अंदर जाने से मना फरमा दिया। आपने कहा कि जाकर आप मेरी अर्जी दे मदार पाक की बारगाह में, कहें कि बिहार से हुसैन आए हैं। जैसे ही आपके खादिम खास ने मदार पाक की बारगाह में जाके ये अर्जी दी, मदार पाक ने ये सुनते ही फरमाया कि मेरे पास तो सिर्फ तौहीद है, मगर मेरी बारगाह में आने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद नौशाद तौहीद है।
اللہ اکبر، اسی دن سے آپ نوشاد توحید کے لقب سے ملقب ہو گئے۔ حضرت مخدوم حسین نوشاد توحید بلخی علیہ رحمت و رضوان کی اگر تعلیمی خدمات کے بارے میں بات کریں تو آپ نے اپنے بزرگان سلف کی طرح تصنیفات و تالیف کے ذریعے ہی دین محمدی کی تبلیغ کی، شراب محبت کو جامع تصوف میں پیش کیا، مگر امتداد زمانہ کی وجہ سے آپ کی تصنیفات کے زیادہ تر حصے پوشیدہ ہو گئے، مگر ابھی بھی جو کچھ ہیں وہ خانقاہوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ملفوظات گنج لا یخفا کے نام سے آپ کا ایک گراں قدر ملفوظ ہے جس کے جامع آپ کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا نعمت اللہ ہے، اور عربی رسالہ حضرات خمس کے نام سے تجلی خداوند تعالی کے موضوع پر ایک گراں قدر رسالہ ہے۔ اوراد و وظائف حدیث شریف کے مستند ترین کتابوں میں سے ترتیب دے کر اوراد و وظائف اور ذکر اور ادعیہ اوراد فصلی کے نام سے ایک محتم بشان رسالہ ہے۔ رسالہ در بیان ہشت چیز، رسالہ ذکر اور رسالہ در اخلاق نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان طریقے کے بہت سارے تصنیفات جو کہ کئی فنون میں آج بھی موجود ہیں۔ 24 ذی الحجہ 844 ہجری بمطابق 16 مئی 1441 ہجری منگل کے دن ظہر کے وقت آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کا آستانہ مبارک مخدوم جہاں کے پچھم کی طرف کچھ دوری پر آپ کی آخری آرامگاہ مخدوم جہاں سے پچھم کی طرف محلہ پہاڑ پور کے نام سے مشہور ہے۔ ہر سال 24 ذی الحجہ کو بعد نماز عصر آستانہ پر حضرت کا قل ہوتا ہے اور وہ خاص فیضان کا وقت ہوتا ہے۔ دوستو، امت کے درمیان خلافت راشدہ جب تک موجود رہی، معاشرہ سکھ، چین اور امن اور سکون میں رہا، کاروان زندگی بے خوف و خطر صحیح سمت میں چلتا رہا، زندگی کے تمام شعبوں میں ہمہ ہمی بنی رہی، تعلیم و تعلم، معاشیت و معاشرت، سیاست و عدالت، عبادت و ریاضت، رشد و ہدایت، تبلیغ و اشاعت دین، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، المختصر انفرادی اور اجتماعی جتنے بھی امور ہیں سب کے سب بحسن خوبی انجام دیے جاتے رہے۔ لیکن جیسے ہی یہ مرکزی ادارہ ٹوٹا، سکھ، چین اور امن و سکون رخصت ہو گیا، ہوس پرستی اور نفسیات عام ہو گئی، معاشرہ افراتفری کا شکار ہو گیا، لوگ اطمینان سے اللہ کی عبادت کرنے کو ترس گئے۔ ان حالات میں امت کا وہ طبقہ جو ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں خود کو مشغول رکھا کرتا تھا، زندگی کے عام دھارے سے خود کو الگ تھلگ محسوس کرنے لگا، اور دوسرے بھی انہیں کچھ اور ہی مخلوق سمجھنے لگے۔ مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کا جواب دیتے ہوئے کہ وہ ایسے تھے کہ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو تم ان کو دیکھ کر یہ کہتے کہ یہ تو پاگل ہے، تم انہیں دیکھ کر پاگل سمجھتے، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو کافروں میں سے ہے۔ صورتحال جب ایسی ہو تو اللہ والوں کے لیے گوشہ گیر ہو جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کی طرح کے دوسرے تمام حضرات گوشہ نشین ہو گئے، لیکن گوشہ نشینی کب تک؟ حالات کے تقاضے کا رد عمل ہوا، خانقاہیں قائم ہوئی اور رشد و ہدایت کے ٹوٹے ہوئے تار پھر سے جڑ گئے۔ تبلیغ و اشاعت دین کا کام حکومت کی سرپرستی سے بے نیاز ہو کر انفرادی سطح پر انجام دیا جانے لگا۔ صوفیاء کرام نے بہت ساری جد و جہد کی، دنیا کے دور و دراز علاقوں میں جا کر پہنچے، اور ان کا فقط مشن یہی تھا کہ خدا پرستی، نیک چلنی، مساوات، بھائی چارہ اور یہ چھل، کینہ، کپٹ، ان ساری چیزوں سے دور کر کے اللہ رب العزت کے قریب لانا، دونوں جہان کا سکھ اور چین عطا کرنا۔ حق کی دعوت جب خلوص اور محبت کے ساتھ دی گئی تو لوگوں نے جب اس دعوت کو قبول کرنا شروع کیا تو لوگوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آنے لگیں، لوگ ذوق در ذوق آگے بڑھ کر قبول کرنے لگے۔ اشاعت دین کا یہ سلسلہ جو خلافت راشدہ کے خاتمہ کے بعد رک سا گیا تھا پھر سے چل پڑا۔ صوفیاء کرام بلاد عرب سے نکلے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیل گئے۔ بغداد، شام، عراق، روسی ترکستان، نیشاپور، ایران اور افغانستان کے خطے ان کے قدم بوسی کے یکے بعد دیگرے مشرب ہوتے چلے گئے۔ 4 صدی ہجری میں ان کے قدم ہندوستان کی طرف بھی بڑھے، پہلے سندھ اور پھر راجستھان، پھر دہلی، یوپی، کشمیر، بہار اور بنگال، یہاں تک کہ جنوبی ہند کے متعدد علاقوں میں رشد و ہدایت کے مرکز قائم ہوئے۔ ایسی ہی دینی مرکز اور ایسی ہی خانقاہوں میں سے ایک نمایاں خانقاہ بلخیہ فردوسیہ گلزار ابراہیم ہے، جو کہ بہار شریف کی ایک جگہ بھینساسور میں استھت ہے۔ بلا شبہ خانقاہ بلخیہ فردوسیہ یہ وہ مسکن ہے جہاں کی در و دیوار سے
در رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بفیض روحانی اسلاف سے وفاداری اور دین اسلام کو اجاگر کرنے کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس میں حسن اخلاق کا ایک بہترین انداز ہر عام اور خاص آنے والے لوگوں کے لیے مساوات کا پہلو برقرار رکھا جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں آنے والے کے لیے جسمانی غذا، وہیں دوسری طرف بزرگوں کے اقوال اور اللہ اور اس کے محبوبین کے فرامین کے ذریعے باطنی طور پہ بھی یہاں تربیت کی جاتی ہے۔ خانقاہ بلخیہ فردوسیہ گلزار ابراہیم کے صاحب سجادہ حضرت سید الشاہ علی ارشد بلخی فردوسی صاحب قبلہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس وقت کے ایک بہت بڑے فارسی کے اسکالر، نہایت دل نواز شخصیت، علم دوست، حلیم الطبع اور درویشی صفت کے حامل ہے۔ خود کو دنیا سے دور رکھ کر گمنامی کا سودا کر کے اپنے بزرگوں، اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف کے تعلیمات اور اپنے اکابرین کے علمی خدمات کو آج تک آگے بڑھانے میں کوشاں ہے۔ خانقاہ فردوسیہ بلخیہ کی لائبریری میں موجودہ نمایاں کتابوں کا یہ ذخیرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ صاحب سجادہ کتنے علم دوست شخصیت، علم پسند شخصیت ہے۔ آپ نے حضرت مخدوم جہاں سیدی سرکار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمہ، حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ رحمہ، حضرت مولانا حسین نوشہ توحید بلخی علیہ رحمہ، کئی بزرگان دین کی کتابوں کا آپ نے ترجمہ کیا ہے۔ دینی خدمات کا ذوق آپ کے اندر کچھ یوں تھا کہ ملازمت کے دوران جب کوئی بھی وقفہ ہوتا، چاہے وہ لنچ بریک ہی کیوں نہ ہو، ایسے وقت کو آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یوز نہ کر کے بلکہ ایسے وقت میں بھی آپ کتابوں کو لے کر بیٹھ جاتے اور ترجمہ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول ہوا کرتا کہ آپ جس بھی کتاب پر کام کرتے تو آپ تہجد کی نماز ادا کر کے بیٹھتے اور اس کے بعد ترجمہ کرنا شروع کرتے۔ صاحب سجادہ نے جن کتابوں کا ترجمہ کیا وہ کتابیں یہ ہیں: پہلا فوائد رکنی، دوسرا اوراد خورد، تیسرا خانے پر نعمت، چوتھا وصیت نامہ، پانچواں مکتوبات امام احمد غزالی، چھٹا مکتوبات بشت و حشت، ساتواں تحقیقات المعانی، آٹھواں مونس القلوب، نواں ارشاد الطالبین و ارشاد السالکین، دسواں اصول العشرہ، گیارہواں ضیاء القلوب، بارہواں ملفوظ السفر اور تیرہواں مناقب الاسفیاء اور چودہواں مکتوبات حسین اور پندرہواں گنج لا یخفیٰ اور سولہواں شرح آداب المریدین۔ یہ وہ کتاب ہے شرح آداب المریدین جس کو سیدی سرکار حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی قدس سرہ العزیز نے عربی زبان میں لکھی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کی شرح میرے ہی فرزند مانوی میں سے کوئی لکھے گا تو اس کی شرح حضرت مخدوم جہاں سیدی سرکار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمہ نے لکھی تھی۔ اسی کتاب کا ترجمہ صاحب سجادہ نے کیا ہے۔ اور تفسیر زاہدی جیسی معتبر تفسیر جس کے بارے میں مخدوم جہاں فرمایا کرتے تھے کہ الف سے لے کر یا تک، یعنی اس کتاب میں، اس تفسیر میں ہر وہ چیز اویلیبل ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ اور اب بھی طبیعت ناساز ہونے کے بعد بھی مولانا مظفر بلخی علیہ رحمہ کے مکتوبات پر کام چل رہی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کا ترجمہ صاحب سجادہ حضرت علی ارشد بلخی فردوسی صاحب قبلہ نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں صاحب سجادہ کو صحت کاملہ عطا کرے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر عطا کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔